عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خطاب و جوانِ اسلام کی تشریح جاری ہے۔ ہم نے لیکچر نمبر 6 میں پہلے 2 اشعار کی تشریح مکمل کی تھی۔ آج ہم شعر نمبر 3 سے اپنی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری، تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری، وہ سرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ اس شعر میں علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نوجوان، تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جس کا تعلق ریگستان سے تھا، جہاں سوکھی گھاس اور کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا، جبکہ یمن اور طائف صرف 2 علاقے عرب میں ایسے تھے جو سرسبز و شاداب تھے۔ باقی عرب کا بیشتر حصہ بے آب و گیاہ ریگستان تھا، اور ریگستان میں سبزے کی بجائے کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ جھاڑیاں چونکہ اونٹوں کی مرغوب غذا ہیں، اس لیے یہاں کے لوگ اونٹ پالتے ہیں۔ شتر بانوں کا گہوارہ یعنی عرب جو تھا وہ اونٹ پالنے والے لوگوں کی اماجگاہ ہے۔ اس جغرافیائی صورت کے باوجود اس خطے کو اللہ رب العزت نے ممتاز حیثیت عطا کی، اور شتربان یعنی صحرائی لوگ ہی دنیا کو اصول و قوانین اور تہذیب و تمدن سکھانے والے بن گئے۔ اس عظیم سرزمین جہاں پہ نہ گھاس نہ پھوس، شاعر کہتا ہے نہ وہاں پہ گھاس اگتی ہے نہ وہاں پہ پھول کھلتے ہیں، نہ وہاں پہ گھاس اگتی ہے نہ وہاں پہ پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں۔ اس علاقے کو منتخب کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کے لیے۔ اسلام کا منبع بنا، پھر اس سے پہلے مکہ معظمہ پہلے ہی اسلام کا مرکز خانہ کعبہ وہاں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ظہور کے لیے اسی خطہ زمین کو منتخب فرمایا۔ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے جس نے عرب کی سرزمین پر اپنا ظہور کیا، اور پھر اس کی کرنیں دور دور تک پھیل گئی۔ عربوں نے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھے اور علم و ہنر میں تمام اقوام سے آگے نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اوقات خود سے فرمایا کرتے تھے، اے عمر، تو وہی عمر ہے کہ اسلام سے پہلے تجھے بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، اور تیرا باپ خطاب تجھے بکریاں بھوکی لانے کی وجہ سے تجھے پیٹا کرتا تھا۔ آج تو اسلام کی برکت سے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا کرتا ہے۔ یہ ساری عزت اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ نے یہ عزت جو تھی ہمیں اسلام کی وجہ سے دی۔ اس وقت یورپ کی یہ حالت تھی کہ وہ خواب وفد کا شکار تھے، مگر جب عربوں کے ہاں علم و ہنر دیکھا تو ان سے علم و ہنر سیکھنے لگے۔ تاریخ گواہ ہے، جب بغداد کی گلیاں پکی تھی، پختہ تھی، تو یورپ کی گلیوں میں کیچڑ ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے اسلام سے سیکھا جو سیکھا۔ عرب کے لوگوں نے علم و ہنر کے ہر میدان میں، خواہ وہ طب ہو، کیمسٹری ہو، ریاضی ہو، فزکس ہو یا فلاحت، اپنا مقام پیدا کیا، اور اس طرح ان میں جابر بن حیان، ابو علی سینا اور ابو القاسم زہراوی، امام فخر الدین رازی جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ حالی کہتے ہیں ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت
ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، تمام لوگوں نے علم جو ہے عرب سے حاصل کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عرب کے لوگ ان پڑھ، جاہل، وحشی، غیر مہذب، غیر تہذیب یافتہ تھے۔ ان میں مصالحت، محبت قطعاً نہ تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں شروع ہوتی تھیں اور قبیلے نسل در نسل ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔ ان کی زمانے جاہلیت میں لڑی جانے والی جنگیں اگر آپ ان میں دیکھیں تو معمولی باتوں پر لڑائی ہوئی تھی۔ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ عزیز طلبہ، ان کی ایک جنگ کا نام بسوس تھا۔ بسوس نامی عورت کی اونٹنی چرتی چرتی مخالف قبیلے کی چراگاہ میں داخل ہوئی تو مخالف قبیلے والوں نے اونٹنی جو تھی اسے پیٹ کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی جب اپنے گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ یہ فلاں قبیلے والوں نے اس کو زخمی کیا ہے۔ تو اس بات پر لڑائی شروع ہوئی اور یہ جنگ تقریباً 50 سال جاری رہی۔ ان کی ایک جنگ کا نام داہس و غبرہ ہے۔ داہس گھوڑے کا نام، غبرہ گھوڑی کا نام، دونوں کا تعلق مخالف قبیلے تھے۔ ان میں گھڑ دوڑ کی شکل ہوئی۔ گھڑ دوڑ کا جب مقابلہ ہوا تو غبرہ جو تھی جیت رہی تھی، تو داہس والوں نے جن کا گھوڑا تھا انہوں نے تیر اندازوں کی ایک جماعت راستے میں بٹھا رکھی تھی کہ جب غبرہ جیتنے لگے تو اس پر تیروں کی بچھاڑ کر دینے ہیں۔ تو یہی ہوا، جب غبرہ جیت رہی تھی تو ان تیر اندازوں نے گھوڑی پر حملہ کر دیا، گھوڑی زخمی ہو گئی۔ داہس جو تھا وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا، داہس والے جیت گئے۔ تو غبرہ والے گھوڑی تلاش کرتے کرتے پہنچے تو دیکھا کہ گھوڑی زخمی۔ تحقیق سے پتہ چلا یہ مخالف قبیلے ہی کا کام ہے، داہس والوں کا کام ہے۔ اس بات پر جنگ شروع ہوئی اور 40 سال جنگ جاری رہی۔ اسی بات کو حالی نے اپنے اشعار میں پڑھایا ہے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ عرب سے باہر بھی حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ یونانیوں کی فصاحت، ایرانیوں کی عظمت اور رومیوں کی شوکت و جلال کے باوجود انسان وحشی تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، خانہ کعبہ کا ننگے طواف کیا جاتا تھا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے سوری ہلا دی۔ پیغمبر اسلام جو ہے فلاح لے کر آئے، انہوں نے ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دیا۔ پیغمبر فلاح حیات بھی تھے، پیغمبر فلاح حیات بھی تھے، وہ آدمی کی نجات بھی تھے۔ یہ ہستی جنہوں نے عرب کو کیا پوری دنیا کو وحشت سے، بد تہذیبی سے پاک کیا، وہ صرف و صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ تمام اخلاقی اقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلائے۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو ساتھ کیا کیا نعمت لے کے آئے ہیں۔ اخوت، علم و حکمت، آدمیت لے کر آئے ہیں۔ کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، عمر ہے ان کے شاہد وہ عدالت لے کر آئے ہیں۔ کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کر آئے ہیں۔ تو قرآن کی بولتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ رب العزت نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے جب ان میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جو انہی میں سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت سکھلاتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے گمراہی کا شکار تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان کی گمراہی واضح تھی۔ آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ بے شک یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کو عروج ملا کہ ایک ہستی نے صحرائے عرب کے شتر بانوں کو صرف تہذیب و تمدن سے ہی آشنا نہ کیا بلکہ انہیں حکمرانی کے قوانین کی بھی تعلیم دی۔ شاعر کہتا ہے دنیا کی تمام قوموں کے علم و تہذیب عرب مسلمانوں سے حاصل کی، انہی سے سیکھی۔ حالی نے کہا تھا لیے علم و فن ان سے نصرانیوں نے، کیا کسب اخلاق روحانیوں نے، ادب ان سے سیکھا صفاحانیوں نے، کہا بڑھ کے لبیک یزدانیوں نے، ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں داخل چھوڑا۔ شعر نمبر 4، سماع الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، سماع الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، کہ باب و رنگ خال و خط چے حاجت روئے زیبا۔ اقبال کی شاعری کا ایک اہم زاویہ فقر ہے جس کے سوتے خود ہی سے پھوٹتے ہیں۔ یہ احساس و ادراک کی قوت سے مالا مال ہوتا ہے لیکن طبیعت میں عجز و انکساری نمایاں ہوتی ہے، نمود و نمائش کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نوجوانوں کو ملت اسلامیہ کی خوبیاں گنواتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس قوم کے لیے عجز و انکسار ہمیشہ باعث فخر بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہونے کے باوجود فقر کو اپنا ساتھی جانا، یہ وہ قوم ہے جو کسی بھی حال میں چہرے پر ناشکری کے آثار پیدا نہیں کرتی بلکہ اس پر ایک اطمینان، سکون اور خوشی جلوہ گر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور فرمایا الفقر فخری، کہ بے شک فقر جو ہے میرا فخر ہے۔ اسی حدیث کی اس شعر میں تلوی استعمال کی گئی ہے۔ ایک عاجز منکسر مزاج شخص عزت اور خودداری سے زندگی بسر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس حوالے سے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ بادشاہ عالم ہونے کے باوجود اپنے کپڑوں کو خود پہ بند لگاتے تھے اور سادہ غذا کھاتے تھے۔ چند کھجوریں جو کی روٹی ایک پیالہ پانی کا، چند کھجوریں جو کی روٹی ایک پیالہ پانی کا، طور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا۔ ویسے تو دونوں جہانوں کے بادشاہ تھے لیکن زندگی فقر میں گزاری۔ دوسرا مصرع فارسی کے مشہور شاعر حافظ شیرازی صاحب کا ہے کہ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ فطری حسن کو اپنی خوبصورتی کے لیے کسی بھی طرح کی آرائش و زیبائش کی حاجت نہیں ہوتی۔ جو لوگ خوبصورتی سے مالا مال ہوں، ظاہری خوبصورتی اللہ نے اگر دے رکھی ہے تو کسی زبائش کی میک اپ وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، دیکھو کیسا خوشنما لگتا ہے چاند بن گہنے۔ تو حافظ شیرازی کا پورا شعر یہ ہے ز عشق نا تو مال جمال یار مانی است، باب و رنگ خال و خط کے حاجت ہوئے زیبارا۔
خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، انہوں نے بھی اس روایت کو، فقر والی روایت کو آگے بڑھایا۔ وہ ظاہری شان و شوکت سے بے نیاز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یر و شرم کے لیے جب ایک قیمتی جوڑا پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت لباس سے نہیں بلکہ اسلام سے دی ہے، اور پیوند لگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ تشریف لے کر گئے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی فقر سے عبارت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقر بہت ہی مشہور ہے۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ تو جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں فقر کی جھلک پائی جائے وہ دارا و سکندر سے بھی اعلیٰ و عرفہ شان رکھتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگرچہ زر بھی جہاں میں قاضی الحاجات، اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں۔ شاعر کہتا ہے جس شخص کے پاس جتنی خوبیاں نعمتیں ہوتی ہیں اسے اتنا ہی عاجز ہونا چاہیے۔ جن لوگوں میں خوبیاں نہیں ہوتی وہ بالکل ڈھول کی طرح ہوتے ہیں جو بہت آواز پیدا کرتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، یعنی تھوتھا چنا بجے گھنا۔ اور جو خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں وہ عجز و انکساری کا نمونہ ہوتے ہیں۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کی یہ خوبی نوجوانوں کو بتا کر انہیں فقر اور درویشی اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی دولت کو جمع نہیں کیا، جو آتا تھا آپ تقسیم کر فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں مال غنیمت کا اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 دن تک اسے تقسیم کرتے تھے، اور جب تک ختم نہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کر نہیں گئے۔ تو عزیز طلبہ، فقر بہت بڑی دولت ہے، فقر اختیار کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال اپنے نوجوان کو فقر کی دولت سے مالا مال دیکھنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی جو نظم اپنے بیٹے کے نام لکھی تھی انہیں بھی فقر کی تلقین کی۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، یہ ہمارے 4 شعر الحمدللہ مکمل ہوئے۔ تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔